والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. استغفار کو اپنے دن کا حصہ بنائیے. وہ چاہے کوئی مسلمان مرد ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان عورت ہے، وہ چاہے کوئی بچہ ہے، وہ چاہے کوئی بڑا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف 2 سیفٹیز عطا فرمائی ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اس میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر میرا عذاب نازل نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے. جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود تھے اللہ کا عذاب نہیں تھا آ سکتا. اب اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے، اس دنیا کو چھوڑ چکے، لیکن آپ کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ خود اس دنیا سے جا چکے. دوسری سیفٹی جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا. تو استغفار ایک سب سے بڑی سیفٹی ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے دور رکھ سکتی ہے، جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے. Busy yourself with استغفار. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. میک اٹ اے ہیبٹ. اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیے، اپنی اس کو عادت بنائیے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو کہ بڑے زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنے شاگردوں کی مجلس میں ایک دن بیٹھے اپنے شاگردوں کے ساتھ مصروف تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا شیخ میں بڑا پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے تمہاری؟ کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں، قحط سالی کا سامان ہے. آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو. اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا. اگلا شخص آیا، کہنے لگا شیخ بڑا مجبور ہوں، غربت بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انکم کوئی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو. وہ بھی چلا گیا. آپ کے شاگرد آپ کو دیکھ رہے تھے. تیسرا شخص آیا، کہنے لگا شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے، میرے پاس اولاد نہیں. فرمایا استغفار کی کثرت کیا کرو. اس نے بھی شکریہ ادا کیا اور چلا گیا. شاگردوں نے پوچھا شیخ آپ کے پاس جو بھی شخص آیا اپنی اپنی بیماری لے کر آیا، سب کو آپ نے ایک ہی انجیکشن لگایا، سب کو ایک ہی آپ نے دوائی دی. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ. کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے. وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے، تم پر جو رحمتوں والی بارش ہے تم پر وہ نازل فرمائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہیں مال سے بھی نوازے گا، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا. تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. چلتے پھرتے اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اپنی زندگی کا معمول اس کو بنائیے. استغفر اللہ العظیم. اللہ سے استغفار کرتے رہا کریے. میک استغفار مسلمز. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دے. ماضی کے علماء میں سے، ماضی کے اسکالرز میں سے ایک مشہور اسکالر امام احمد بن حنبل بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہیں اہل السنہ کا امام کہا جاتا ہے اور انہوں نے بہت کچھ دین کی خاطر قربانیاں بھی دیں، بہت سی تکالیف بھی برداشت کی. تو اس وجہ سے وہ اپنے زمانے میں مسلمانوں کی زمین پر بہت زیادہ مشہور تھے. ہر ایک بندہ جن کو جانتا تھا اور ان کے تقوی سے، ان کے پرہیزگاری سے ہر ایک آشنا تھا. لیکن اس وقت تصاویر نہیں ہوتی تھی، لیکن جو لوگ آپ کے اس ارد گرد ہوتے، آپ کے آس پاس ہوتے، وہ تو آپ کو جانتے تھے کہ آپ کس طرح کے ہیں. لیکن جو دور دراز کے لوگ تھے انہوں نے آپ کے بارے میں سنا تو ہوا تھا لیکن آپ کو دیکھا نہیں ہوا.
تو ایک دفعہ آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر کسی کام سے سفر کے لیے گئے، آپ رستے میں تھے، رستے میں ایک مسجد آ گئی، رات ہو گئی، آپ نے وہاں پر سونے کا ارادہ کیا۔ جب آپ مسجد کے اندر گئے سونے کے لیے تو وہاں کا جو گارڈ تھا یا وہاں پر جو رہنے والا رکھوالی کرنے والا خادم تھا، اس نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ اس مسجد سے چلے جائیے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں، صبح اپنے رستے پر نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ یہاں بالکل نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ امام احمد بن حنبل مسجد سے نکلے، مسجد سے باہر جا کر بیٹھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ شخص باہر آیا، اس نے امام احمد بن حنبل کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ امام احمد بن حنبل، کیا نام تھا ان کا، کیا مقام تھا کہ جب آپ چلتے آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ کی کتابوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چلتے تھے اور کہتے تھے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل۔ تو وہ شخص آپ کو جانتا نہیں تھا، شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی، آپ سے تعارف نہیں تھا، اس نے آپ کو باہر بیٹھے دیکھا، اس نے کہا تم یہاں سے بھی چلے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں تو اب مسجد سے باہر بیٹھا ہوں، لیکن اس نے آپ کو ٹانگ سے پکڑا اور آپ کو گھسیٹ کر سڑک کے درمیان میں کر دیا، اور اس سڑک کے پرلی طرف ایک تندور والا تھا، اس نے آپ کو دیکھا، اس نے آپ کو دیکھتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ یہ بندہ کچھ نیک لگتا ہے، تقوی والا پرہیزگار لگتا ہے۔ اس نے آپ کو کہا کہ آپ میرے تندور خانے میں آ جائیے، میں رات کو اپنے آٹا وغیرہ گونتا رہوں گا، روٹیاں وغیرہ بناتا رہوں گا، کیونکہ فجر کے بعد مجھ سے لوگ میرے ساتھ سامان لینے آ جاتے ہیں، تو میں ساری رات اس کی تیاری کرتا ہوں، تو آپ میرے تندور میں سو جائیے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ وہاں پر جا کر لیٹ گئے تو آپ اس کو دیکھنے لگے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ وہ ہر دفعہ روٹی لگانے پر وہ استغفر اللہ کہتا رہتا، استغفر اللہ مسلسل لگاتار وہ پڑھتا رہا۔ امام احمد بن حنبل اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا بھائی بتا، کیا تو نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کنسسٹنٹلی استغفار کرتا ہو اور اس کو اللہ کی طرف سے کوئی ریوارڈ نہ ملے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس کے بہت سے فوائد دیکھے ہیں، میں نے اللہ سے بہت سی چیزیں مانگی ہیں، اللہ نے مجھے سب عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک دعا ہے جو ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے کہا بتاؤ تیری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی ملاقات عطا فرما۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیری اس دعا کی وجہ سے مجھے اپنے شہر سے نکلوایا، مجھے اس مسجد سے نکلوایا اور مجھے اس مسجد سے باہر گھسیٹا گیا، صرف اور صرف تیری اس دعا کی وجہ سے، تاکہ تجھ سے ملنے کا ایک سبب بن سکے، ایک ملاقات کا اللہ نے سبب بنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے میری ملاقات کر دی۔ تیرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنی زندگی کا میرے بھائیوں اس کو حصہ بنائیں، اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کیجئے۔ Make it a habit. استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔